بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایہ اسیریہ میں ہے۔ ہدایہ اسیریہ میں فن ثانی فلکیات کے بیان میں ہے۔ فن ثانی کے اندر عرض ہوا کہ 8 فصول ہیں۔ فصل اول اس نقطے کے بیان میں ہے کہ فلک جسم مستدیر ہے، ایک گول جسم ہے۔ اچھا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ان چند باتوں کو آپ نے مان لیا تو اس کا لازمہ یہی ہوگا کہ فلک ایک جسم مستدیر ہے۔ اگر آپ نے قبول کر لیا کہ فوق و تحت 2 جہتیں یعنی 2 موجود جہتیں ہیں، ذات وضع ہیں اور مأخذ حرکت کے امتداد میں قابل تقسیم نہیں ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ فلک ایک جسم مستدیر ہو۔ خوب گزشتہ جلسے میں عرض کیا کہ فوق و تحت یہ 2 جہتیں قابل تبدیل، یعنی ان کے اندر تبدیلی بھی نہیں آتی اور موجود ہیں، ذات وضع ہیں اور ذات وضع قابل اشارہ حسیہ ہیں اور غیر منقسم ہیں، کہ یہ گزشتہ جلسے میں ثابت کیا۔ اچھا، اب بحث کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں۔ بحث کو آگے چلانے سے پہلے ایک نقطے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ خب جب آپ نے کہا کہ جہات موجود ہیں، ذات وضع ہیں، غیر منقسم ہیں، تو پھر اس نقطے کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ فوق اور تحت 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں بعض اجسام فوق کے طالب ہوتے ہیں اور تحت سے حارب ہے۔ مثلا جیسے آگ ہے، وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، وہ فوق کی طالب ہے اور تحت سے حارب ہے، تحت سے بھاگنا چاہتی ہے۔ اور بعض اجسام اس کے بالکل برعکس ہیں، یعنی تحت کے طالب ہوتے ہیں اور فوق سے حارب ہے، مثلا جیسے پانی ہے۔ تو خوب جب آپ نے کہا کہ یہ دونوں جہتیں موجود ہیں اور دونوں جہتیں مختلف بھی ہیں، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ان جہات کا تعین کرتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ان جہات کے لیے محدد کی ضرورت ہے جو ان کی تحدید کرے اور جن کے ذریعے سے ان جہات کی تعیین ہو۔ پس چاہے جہت فوق ہو چاہے جہت تحت ہو، دونوں جہتیں مختلف ہیں اور ان دونوں جہتوں کے لیے محدد کی ضرورت ہے، ایک ہو کہ جو ان دونوں جہات کو تحدید کرے، تعیین کرے۔ اچھا، یہاں سے آج کی بات آگے چلا رہے ہیں۔ ان جہات کے تحدید کرنے میں مرحلہ اولا میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ممکن ہے کہ ان 2 میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا تو آپ کہیں کہ محدد جہات خلا ہے، یا آپ کہیں کہ محدد جہات ملأ متشابہ ہے۔ اچھا، ملأ متشابہ سے مراد یہ ہے، یعنی ایک ایسی چیز کہ جس میں مختلف حقائق کی چیزیں نہ ہوں، اسے کہتے ہیں ملأ متشابہ، یعنی مختلف حقائق والی چیزوں سے پر نہ ہو۔ خلا کے مقابلے میں ملا ہے لیکن مختلف حقائق والی چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر ایک جیسی چیزیں، ملأ متشابہ اسے کہتے ہیں۔ مثلا جیسے یہ فضا، مثلا زمین کے اوپر، یہ جیسے اوپر آپ یہ فضا دیکھتے ہیں نا، اگر ہم خلا کے بطلان کے قائل ہو جائیں، جیسا کہ حکماء کہتے ہیں کہ خلا یعنی ایک امر موہوم لا شیء محض،
اس طریقے سے نہیں ہے، یہ فضا ملا ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے۔ تو اب یہ جو ملا ہے، یہ ملائے متشابہ ہے، اس کے اندر مختلف حقائق والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو فضا آپ دیکھتے ہیں، یہ فضا ملائے متشابہ ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ ان جہات کا تعین یا تو خلا کی وجہ سے ہے یا ملائے متشابہ کی وجہ سے، لیکن دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ ان جہات کا تعین خلا کی وجہ سے ہے، نہ ہی ملائے متشابہ کی وجہ سے۔ اچھا، خلا کی وجہ سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے گزشتہ بحثوں میں ثابت کیا خلا تو اصلاً امر محال ہے۔ خوب یہ جو متکلمین کہتے ہیں یہ باطل ہے۔ رہ جاتا ہے ملا، یہ فضا ملا ہے لیکن ملائے متشابہ ہے۔ خوب اس ملائے متشابہ کے ذریعے سے بھی جہات کا تعین نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوق اور تحت مختلف الحقائق دو جہتیں ہیں، ان مختلف حقائق جہتوں کو ملائے متشابہ کے ذریعے سے آپ معین نہیں کر سکتے۔ لہذا نہ خلا نہ ملائے متشابہ، یہ جو فضا ہے، نہ یہ فضا اور خلا تو ویسے ہی محال ہے، یہ جو فضا ہے ملائے متشابہ ہے، خوب اس کے ذریعے سے آپ دونوں جہتوں کا تعین نہیں کر سکتے۔ خوب جب آپ کہتے ہیں اس فضا اور اس ملائے متشابہ کے ذریعے سے جہات کا تعین نہیں ہوتا، تو پھر ان جہات کا تعین کس کے ذریعے سے ہوگا؟ حتماً اس ملائے متشابہ کے خارج سے ہوگا، یعنی ملائے متشابہ کے جو اطراف ہیں، جو نہایات ہیں، وہاں پر حتماً آپ نے ایک جسم کروی کو ماننا پڑے گا کہ جس جسم کروی کے ذریعے سے اس جہت فوق اور جہت تحت کا تعین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ مطلب حل ہوا ہوگا۔ خوب دیکھیں، عبارت کی طرف چلتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ توضیحات عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، جب یہ ثابت ہوا کہ فوق اور تحت دونوں جہتیں ہیں، دونوں موجود ہیں، ذات وضع ہے اور غیر منقسم ہے، جب یہ ثابت ہوا تو فَنَقُولُ، تو اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تحدد الجہات لیس فی خلا، فرماتے ہیں کہ ان جہات کا تعین اور تحدد خلا میں تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لاستحالتہ، خلا محال ہے۔ ولا فی ملأ متشابہ، اور نہ ہی ملأ متشابہ کے ذریعے سے، ملأ خلا کے مقابلے میں، لیکن متشابہ یعنی جس میں مختلف الحقائق چیزیں نہ پائی جائے، اس کے ذریعے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَّا، اگر ملأ متشابہ کے ذریعے سے آپ جہات کا تعین کریں تو لما کانت الجہتان مختلفتین بالطبع، تو پھر دونوں جہتیں فوق اور تحت دونوں مختلف بالطبع نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ دونوں مختلف بالطبع ہے، مختلف الحقائق ہے۔ فلا یکون احداہما مطلوبۃ والاخری متروکہ، تو پھر ایک جہت مطلوبہ ہو اور دوسری حاربہ ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اجسام کے لیے کہا نا کہ وہ طالب جہت فوق ہے اور حارب جہت تحت ہے، تو اگر مختلفتین بالطبع نہیں ہوں گے تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہ ایک جسم جو ہے وہ کیا ہے، ایک کا طالب ہے اور دوسرے سے حارب ہے، ایک کی طرف جا رہا ہے اور ایک کو چھوڑ رہا ہے۔ خوب یہ آپ تصور نہیں کر پائیں گے، ھذا خلف، اور یہ خلاف فرض ہے، دونوں مختلفتین بالطبع ہے۔ خوب پس نہ خلا کے ذریعے سے تعین ہو پا رہا ہے، نہ ملائے متشابہ کے ذریعے سے۔ فَإِذَن تحدد الجہات فی اطراف ونہایات کے خارجت عن الملأ المتشابہ، تو ماننا پڑے گا ان جہات کا تحدد اور تعین ان اطراف میں ہوگا، ان نہایات میں ہوگا
جو ملأ متشابہ سے خارج ہیں، یعنی یہ فضا جہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، وہ جہاں پر یہ فضا، یہ ملأ متشابہ ختم ہوگا، وہ اس ملأ متشابہ کے لیے طرف کہلائے گا، نہایت کہلائے گا۔ ان اطراف اور نہایات کے ذریعے سے ان جہات کا تعین ہوگا۔ خوب وَمَتَا كَانَ كَذَلِكَ، جب بات اس طریقے سے ہے، یعنی جہات کا تحدد اور تعین اطراف ملأ متشابہ سے ہے، تو کان تحددها بجسم کری یا کروی، تو پھر ان جہات کا تحدد اور تعین ایک جسم کروی کے ذریعے سے ہوگا، ایک گول جسم کے ذریعے سے ہوگا۔ کیوں بھیا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ انشاءاللہ ہم ثابت کرتے ہیں لِأَنَّ تَحَدُّدَهَا اِمَّا أَن يَكُونَ بِجِسْمٍ وَاحِدٍ أَوْ بِأَكْثَرَ، کیونکہ ان جہات کا تعین اور تحدد یا جسم واحد کے ذریعے سے ہوگا یا ایک سے زیادہ اجسام کے ذریعے سے ہوگا۔ فَإِن كَانَ بِجِسْمٍ وَاحِدٍ، اگر ان جہات کا تحدد اور تعین ایک جسم سے ہو تو وجب ان یکون کریاً، ضروری ہے کہ وہ جسم کروی ہونا چاہیے، ایک جسم گول ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نقطے کو سمجھیں، جہت تحت تمام اطراف سے نہایت بعد کو کہا جاتا ہے۔ جہت تحت یعنی وہ نہایت بعد، کہ اس جسم کو، جو بھی آپ جسم فرض کر رہے ہیں نا، اس ملأ متشابہ کے اطراف میں جو آپ ایک جسم فرض کر رہے ہیں کہ اس جسم کے ذریعے سے ان جہات کا تعین ہو رہا ہے، تو اس جسم کے جتنے بھی اطراف ہیں، درست ہے، وہ جو جسم ہے، اس جسم سے اس جہت تحت کی طرف اگر آپ خطوط نکالیں نا، تو وہ نہایت بعد پر وہ تحت ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ جسم کے ایک طرف سے بہت زیادہ نہایت بعد ہے اور دوسری طرف سے تھوڑا سا قریب ہے، نہ 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 نہ، جہت تحت اصلا نہایت بعد کو کہتے ہیں۔ خوب یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ بِجِسْمٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَن يَكُونَ كُرِّيًّا، خوب اگر وہ جسم واحد کے ذریعے سے ہو تو ضروری ہے کہ اس جسم کو جسم کروی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْجِسْمَ الَّذِي لَيْسَ بِكُرِّيٍّ لَا يَتَحَدَّدُ بِهِ جِهَةُ السِّفْلِ، اگر جسم کروی نہیں ہوگا، گول نہیں ہوگا، تو جہت سفل کو آپ معین نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر جسم گول نہ ہو یعنی مثلث ہو، یا اگر جسم گول نہ ہو یعنی مثلا مربع ہو یا مستطیل ہو یا ان کی طرح کوئی ہو، یعنی جسم گول نہ ہو، تو پھر جہت سفل کو آپ معین نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ جہت السفل غایت البعد، کیونکہ جہت سفل انتہائی بعد کا نام ہے۔ وَإِلَّا، اگر وہ جسم کروی نہ ہو بلکہ مثلا مثلث ہو یا مثلا مستطیل ہو یا مثلا مربع ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ جو جہت تحت ہے بعض اطراف کے قریب ہوگا، بعض اطراف کے دور ہوگا، نہایت بعد پر نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَّا لَتَبَدَّلَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ وَلَا يَتَحَدَّدُ بِهِ غَایَةُ الْبُعْدِ، وَإِلَّا وہ جہت سفل تبدیل ہو جائے گی بالنسبت إِلَى مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ، اس کی نسبت سے کہ جو اس سے زیادہ دور تر ہے۔ مثلا آپ اگر ایک مثلث بنائیں اور مثلث کے درمیان ایک نقطے کو بنائیں، تو اس نقطے پر آپ کہیں کہ یہ تحت ہے، تو وہ جو تحت ہوگا نا، بعض اطراف جو مثلث کے ان کی نسبت سے قریب ہوگا، بعض اس کے اور زیادہ دور ہوں گے۔ خوب جو دور ہے اور جو قریب ہے، جو قریب ہوگا ان کے لیے تحت نہیں بنے گا، درست ہے آقا؟ ایسے بنے گا۔
ولا یتحدد به غایت البعد، وہ جو غایت بعد ہے، نہایت بعد ہے، وہ متعین نہیں ہوگی. پس فلا یتحدد به جہت الصفل، جب نہایت بعد مشخص نہیں ہوگا تو پھر جہت صفل بھی مشخص نہیں ہوگا. خب یہ ہو گیا کہ اگر وہ جسم واحد ہے تو ضروری ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ کروی ہونا چاہیے. وَإِنْ كَانَ بِأَجْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، اگر ان جہات کا تعین اجسام متعددہ کے ذریعے سے ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ اجسام محیط اور محاط ہوں، یعنی پیاز کے چھلکے کی طرح ہوں. ایک جسم محیط ہو، پھر دوسرا اس کے اندر، پھر وہ تیسرے کو، ایسے ہونا چاہیے. وَإِنْ كَانَ بِأَجْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَجَبَ أَنْ يُحِيطَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، تو پھر واجب ہے کہ بعض اجسام بعض کو محیط ہوں. کیوں؟ وَإِلَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ بِهَا غَایَةُ الْبُعْدِ، اگر محیط نہیں ہوں گے بلکہ جدا جدا ہوں گے تو پھر آپ غایت بعد کو خوب دیگے مشخص نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ مَا هُوَ أَبْعَدُ عَنْ بَعْضِهَا فَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْآخَرِ، اگر مثلا آپ محیط جسم نہ بنائیں، جدا جدا بنائیں، اور تحت اور فوق کو مثلا ان کے سینٹر میں کسی جگہ پر قرار دیں، تو تحت جس جسم کے اندر ہے اس کے قریب ہوگی اور جو دوسرا جسم دور ہے اس سے بعید ہوگی، تو خوب دی کہ مشخص نہ نیچے. لم يتعین بها غایت البعد لأن ما هو ابعد عن بعضها فهو اقرب من الآخر، کیونکہ وہ چیز جو بعض سے دور تر ہے دوسرے یعنی آخر کی نسبت سے اقرب ہے. وَكُلَّمَا يُفْرَزُ یا وَكُلَّمَا يُفْرَزْ غایت البعد عن بعضها لم يكن غایت البعد عن المجموع، جس کو بھی آپ نہایت بعد فرض کریں بعض کی نسبت سے، جو بعض کی نسبت سے نہایت بعد ہو وہ تمام کی نسبت سے نہایت بعد نہیں بن سکتا. پس فیجب ان یکون بعضها محیطا بالآخر، پس واجب ہو جائے گا کہ بعض اجسام بعض آخر کو محیط ہوں. فحصل المطلوب، پس مطلوب حاصل ہو جائے گا. خلاصہ کلام، پوری بحث کا خلاصہ کیا ہوا؟ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ آغا یہ جو فلک ہے یہ جسم مستدیر ہے. خوب فلک ایک جسم مستدیر ہے، گول جسم ہے. خوب یہ فصل اول. فصل ثانی انشاءاللہ جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے کہ فلک بسیط ہے. کہ خوب دیکھیں یہ جلسے آئندہ میں ذکر کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.